مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ 10واں آخری عشرہ شروع ہونے والا ہوتا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ شد بیزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کے معنی یہ کہ عبادت کے لیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار فرما دیتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ تیار فرماتے تھے کمر کس کے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی ساری رات جاگتے تھے۔ ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد پڑھنے کا معمول تھا، کوئی رات خالی نہیں جاتی تھی، لیکن اس عشرہ اخیرہ میں کمر کس لیتے تھے اور ساری رات جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ عام دنوں میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو خود اٹھتے تھے نماز کے لیے، لیکن اپنی ازواج مطہرات کو نہیں اٹھاتے تھے۔ جو اٹھنا چاہے اپنی خوشی سے اٹھ جائے، لیکن اہتمام کر کے ان کو اٹھانے کا معمول نہیں تھا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اٹھتے تو آہستگی سے اٹھتے تھے۔ قام رویدن، کھڑے ہوتے بستر سے تو آہستگی سے کھڑے ہوتے، کہیں حرکت سے برابر میں سوئی ہوئی حضرت عائشہ یا حضرت اور کسی ازواج مطہرہ جو بھی پاس ہوں تو ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وقام رویدن، کھڑے ہوتے تو آہستگی سے کھڑے ہوتے، وہ فتح الباب رویدن، دروازہ کھولتے تو آہستگی سے کھولتے کہ کہیں سے ان کی آنکھ نہ کھل جائے، کیونکہ تہجد فرض اور واجب تو ہے نہیں جس کی وجہ سے ان کو زبردستی کہا جائے کہ بھئی یہ ضرور کرو، اور اپنی نفلی عبادت کی خاطر دوسرے کی نیند خراب کرنا جائز نہیں۔ تمہیں پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھو کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت نے اس بات کا قدم قدم پر لحاظ رکھا ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے کسی عمل سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے بڑے سے بڑے احکام کی قربانی دے دی ہے۔ قرآن شریف پڑھنا بڑا ثواب ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اتنی بلند آواز سے کہیں پڑھنے لگے جس سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل آ جائے تو حرام ہے بالکل ایسی آواز سے پڑھنا۔ آج افسوس یہ ہے کہ لوگ دین کے مسائل کو سمجھتے نہیں، دین کی فہم نہیں، اس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں گناہ ہوتا ہے۔ یہ جو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر لوگ راتوں محلوں کو جگاتے ہیں، محلوں کو لاؤڈ اسپیکر کھول کے اور اس کے اوپر تقریریں ہوں یا نظمیں ہوں یا نعتیں ہوں یا حمد ہو یا جو کچھ بھی ہو، تلاوت ہو، اور محلے کے اندر کو لوگ، کوئی سو رہا ہے، کوئی سونا چاہتا ہے تو سو نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، حال ہے، مگر آپ نے اس کے سر کے اوپر ایک آواز مسلط کر رکھی ہے۔ یہ شریعت کے اعتبار، سویرت کے لحاظ سے بالکل حرام کام ہے یہ۔ تو شریعت نے قدم قدم پر اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی کے زخم
سے بدبو اٹھ رہی ہے تو اس کے لیے کہا گیا مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے والوں، دوسرے نماز پڑھنے والوں کو اس کی بو سے تکلیف ہوگی۔ گھر میں پڑھ لو نماز، جماعت چھوڑ دو، مسجد چھوڑ دو، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ شریعت کا حکم، شریعت تو ہماری یہ کہتی ہے۔ الیاذ باللہ، مگر قدم قدم پر ہم نے بلایا ہوا ہے ان احکام کو۔ بہرحال کہہ یہ رہا تھا کہ عام دنوں میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دھیرے سے اٹھتے تھے تاکہ ازواج مطہرات کی آنکھ نہ کھلے، لیکن 10واں جب یہ آخری عشرہ آتا تو اس وقت باقاعدہ اٹھاتے تھے، بھائی اٹھو، یہ آخری راتیں ہیں رمضان کی، اس کے اندر عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے تھے، وہ احیا لیلہ، ساری رات جاگتے تھے۔ تو یہ حدیث میں جو فرمایا کہ رمضان کا جو پہلا حصہ ہے یعنی پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو آج یہ ختم ہو رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے یہ، کہ اس رات میں، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی گردنوں کو جہنم کی سزا سے، جہنم کے عذاب سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک راستہ یہ رکھا ہے کہ اسی عشرہ اخیرہ میں کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے جو اس امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کی کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام، جب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو 950 سال دنیا میں رہے، زندگی ان کی جو ہوئی، عمر جو ہوئی 950 سال ہوئی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 1000 سال رہے سوائے 50 سال چھوڑ کے، یعنی 950 سال زندگی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں انسانوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، اور چونکہ لمبی عمریں ہوتی تھی تو ظاہر ہے جتنا لمبی عمر ہوگی اتنا ہی زیادہ عبادت آدمی کرے گا۔ 900 سال اگر عمر ہوئی تو 900 سال تک عبادت کر رہا ہے، پانچ وقت سوچ کر نماز پڑھتا ہے، رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں خود بخود بہت زیادہ ہو گئی۔ ہماری عمریں تو 60 ہو گئی، 70 ہو گئی، 80 ہو گئی، 90 ہو گئی، 100 ہو گئی، بہت ہو گئی، بہت ہو گئی تو 100 ہو گئی، تو ہمیں تو اتنا موقع ملا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ کبھی بھی ان پچھلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جن کی عمریں لمبی تھی۔ تو ہم کیا کریں؟ حالانکہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں اس میں، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں، جتنی عمر اللہ نے دی اتنی ہوئی، اور ان کے اعمال زیادہ ہو گئے، ہمارے کم ہو گئے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی، فرمایا کہ اے امت محمدی علیہ صاحب السلام، تمہاری عمریں اگر کم ہیں تو کچھ غم نہ کرو، ہم تمہیں ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے
کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہوگا. 1000 مہینے سے بہتر ہوگا. یہ نہیں کہا 1000 مہینے کے برابر ہوگا، 1000 مہینے سے بہتر ہو. اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے لیے منتخب فرمایا کہ قرآن نازل کرنا تھا، تو قرآن کو پہلے لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرح، آسمان دنیا کے اوپر منتقل فرمایا. اس کے لیے یہ رات منتخب فرمائی. اس رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جس رات پہلی وحی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، وہ بھی لیلۃ القدر سے. شب قدر میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور بہتر کا لفظ کے لیے قرآن نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. جو تھوڑا بہت اگر 19-20 کا فرق ہو نا تو وہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بہت بہتر ہے. 1000 مہینے سے بہت بہتر ہے. کیا مانا کہ اس رات میں جو تم عبادت کرو گے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ موجب اجر سمجھی جائے گی. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ ملائکہ، اللہ کے فرشتے، والروح، اور روح سے مراد اکثر مفسرین کے مطابق روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے. وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اللہ تعالی کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کا فیصلہ لے کر. کیا ہر قسم کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے؟ ہر قسم کا فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں کو بخش دینا ہے، فلاں کے رزق میں ترقی دینی ہے، فلاں کے عمر میں ترقی برکت دینی ہے، فلاں کا یہ کام کرنا ہے، فلاں کا وہ کام کرنا ہے، یہ سب بھی اس میں داخل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی اندیکھی رحمتیں ہیں جو یہ ملائکہ اور روح القدس لے کر نازل ہوتے ہیں. اب تفصیل تو ہمیں کیا بتائی جاتی، ہم نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے، کیا حقیقت سمجھیں گے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ہی سمجھ لو کہ ہمارے حکم سے فرشتے ہر فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں. کیا فیصلہ نازل ہوتے ہیں؟ تم کیا جانو کیا فیصلہ، لیکن ہماری رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں. اور خلاصہ یہ سمجھ لو کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے اہل ایمان کے لیے. سلامتی ہی سلامتی. اب سلامتی کا لفظ اتنا وسیع اور ہمہ گیر اور عام ہے کہ دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، ہر قسم کی سلامتی، ہر قسم کی خیر و برکت اس میں داخل ہو. تو یہ ہے شب قدر.